أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. محترم حضرات، دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم تمام یہاں جمع ہیں. اللہ ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے. جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء عاجلہ عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ دعا کی قبولیت کے دو بہت ہی اہم وقت ہیں جس میں اللہ تعالیٰ بندے سے دعا کو قبول کرتے ہیں. اس میں سے ایک وقت ہے اذان کا. جو اذان ہم نے سنی، میں نے دعا کیا، آپ نے بھی دعا کیا ہوگا. دعا کا مطلب یہ نہیں ہے. دعا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتلایا گیا کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اذان دینے والے لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم سے فضیلت میں آگے بڑھ گئے، ہم سے سبقت میں آگے بڑھ گئے. تو ٹھیک بات تھی، چونکہ خیر کرنے کا جذبہ تھا. سوال کیا، اللہ کے نبی ہم کیا کریں؟ بولا، اذا سمعتم المؤذن، مؤذن جب اذان دے رہے ہیں تم وہی کہو جو مؤذن اذان دیتے ہیں. غور سے اذان سنو. پہلا مرحلہ ہے کہ تم مؤذن کی اذان کو سنو اور وہ کہو جو مؤذن کہتے ہیں. اذان جب ختم ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. یہ دوسرا مرحلہ ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ سے پیارے نبی کے لیے وسیلہ مانگو. یہ تیسرا مرحلہ ہے. وسیلہ کیا ہے؟ المقام الدرجۃ الرفیعہ. اللہ تعالیٰ نے جو بلند مقام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا ہے، اس مقام کو آتی جو دعا کرتے رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یہ سب جو دعا کرتے ہیں وہ دعا کرو. تو کہا کہ پہلے اذان کا جواب، پھر یہ دعا، یا پھر درود شریف، پھر دعا. یہ تینوں چیزیں تو آپ کو پڑھنے ہیں. اس کے بعد کیا کرو؟ اب رکو نہیں. اب جو مانگنا ہے مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. یہ ایک تعلق ہے. آپ نے تین چیزیں کر لی. اذان کو غور سے سنا، اذان کا جواب دیا، پھر اذان کی دعا پڑھی یا درود شریف پڑھا، اور اس کے بعد اللہ سے جو مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اگر آپ کو پہلے سے معلوم تھا تو اللہ کا شکر ادا کیجئے. اگر ابھی آپ کے میرے علم میں بات آئی ہے تو ہم آج کے بعد سے اس کی پابندی کریں. بچوں سے کہیں، عورتوں سے کہیں، اذان غور سے سنیں، اذان کا جواب دیں
اور اذان کے ختم ہونے کے بعد درود شریف اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اس کے بعد اللہ سے سوال کریں، اب سوال کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کریں گے۔ دوستو عزیزو، میں نے سورہ اسراء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ ہمارا جمعے کا خطبہ بہت ہی مختصر ہوگا۔ اور سورہ اسراء کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پہلی آیت ہے، بڑی پاک ہے وہ ذات، بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گیا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے بیت المقدس تک، جس کے اطراف ہم نے برکتیں بھر رکھی ہیں، بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے نبی کو بتائیں ہمارے بڑی بڑی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ تعالیٰ ہے بہت سننے والا اور دیکھنے والا۔ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، اور ہمارے سارے دل اس سے لگے ہوئے ہیں، جس کو ہم القدس کہتے ہیں، مسجد اقصی کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں، کئی نام سے اسے یاد کرتے ہیں، اور یہ ہمارا قبلہ رہا ہے، اور یہ ارض مبارکہ ہے، بہت ہی بابرکہ زمین ہے۔ کیسے؟ جیسے قرآن کہتا ہے بارکنا حولہ، اس کے اطراف ہم نے برکتیں بھر رکھی ہیں۔ یہ زمین مسلمانوں کی ہے، اور یہ مسئلہ سارے عالم اسلام کے مسلمانوں سے جڑا ہوا ہے، صرف عربوں سے نہیں۔ ہر وہ مسلمان جو کلمہ پڑھتا ہے، بیت المقدس اس کا ہے، القدس اس کا ہے، مسجد اقصی اس کی ہے، سارے مسلمانوں سے تعلق جڑا ہوا ہے۔ بارکنا حولہ۔ ثانی مساجد، یہ دوسری مسجد ہے جس کی بنیاد اللہ تعالی زمین پر رکھی گئی، جیسے ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو کہا کہ کعبہ، اس کے بعد کہا کہ بیت المقدس۔ کتنا فاصلہ تھا؟ کہا کہ 40 سال۔ تو معلوم ہوا کہ دوسری مسجد تھی جو زمین پر بنائی گئی۔ اور ایک تیسری چیز، اول قبلہ للمسلمین، مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھا، جیسے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے 16 و 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہ پہلا قبلہ مسلمانوں کا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر ہم نے قبلہ بدلا، اور پھر ہم نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا شروع کی۔ اسی طرح صحابہ رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدیں ایسی ہیں جس کی طرف عبادت کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں، عبادت کی نیت سے، اور وقت سفر باندھ کر۔ کہا کہ وہ کون سی مسجدیں ہیں؟ کہا ایک کعبۃ اللہ ہے، وہ مسجد، اور دوسری مسجد اقصی ہے، اور تیسری مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی طرف ثواب کے لیے سفر رخت سفر باندھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور رات جب واپس آئے اور لوگوں سے کہا کہ میں مسجد اقصی گیا، تو لوگ سوال کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ دروازہ کدھر ہے، وہ کھڑکی کدھر ہے، یہاں تک کہ میں ہجر اسماعیل میں تھا کعبۃ اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ نے سارے بیت المقدس کو لا کر میرے سامنے رکھ دیا، اور میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف اللہ کو گوارا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء کی بات تھی۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں گے نبیوں کو کتنی تڑپ اس مسجد سے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میری جان تو نکال لو، لیکن مجھے بیت المقدس کے قریب کر دو، رمیۃ بحجر، اتنا قریب کر دو کہ بس ایک پتھر پھینکنے کی دور ہو۔ اتنے قریب ان کو لا کر رکھا گیا، اور ان کی جان فرشتے نے نکالی، ملک الموت نے۔ اور اسی طرح کہا
بیت المقدس کی فتح من علامات الساعہ، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کے لیے ایک چمڑے کا خیمہ لگایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، کہا او ستہ، یعنی 6 چیزیں تم گن لو، یہ قیامت سے پہلے ہوں گی۔ ان میں سے کہا وما اٹھی، میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور دوسری نشانی کہا کہ یہ بیت المقدس فتح ہوگا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں بہت ساری باتیں ہمارے پاس ہیں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں فضیلت کے تعلق سے کہ بیت المقدس کی کیا فضیلت ہے۔ آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف فلسطین کے نہتے مسلمان ہیں، دوسری طرف مجرم خبیث انبیاء کے قاتل یہودی ہیں، یہ ظالم ہیں جو نہتے مسلمانوں کا خون خرابہ کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو قتل کر رہے ہیں، اور مسلمان دونوں کے بیچ میں پس رہے ہیں۔ ایک طرف حماس ہے جو ایرانیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اور بالکل یہ ہم مسلمان ہیں جو بنا جانے کچھ ایسے میسیجز یہ کرتے رہتے ہیں کہ عربوں نے فلسطین کو بیچ دیا۔ سبحان اللہ، یہ بہتان ہے، الزام ہے۔ عربوں نے کبھی فلسطین کو یہودیوں کے ہاتھوں نہیں بیچا۔ اس کو سمجھنا چاہیے، شعور رکھنا چاہیے، پہلے جاننا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کون سا میسج میں پاس کر رہا ہوں۔ یہ عجیب طرح کی سازشیں ایسے وقت میں ہوتی ہیں۔ چلیے ہم جانتے ہیں کہ جن یہودیوں سے مسلمانوں کا پالا پڑا ہے وہ یہودی کیسے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، آؤ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی ہماری کتاب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کتاب لینے گئے تو یہودیوں پر ہارون علیہ السلام کو ذمہ دار بنا دیا کہ دیکھو ان کے ساتھ رہو، لیکن آنے تک ان خبیث یہودیوں نے، فسادیوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، گائے کے بچے کو معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر کیا کہا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس لیے تم اپنے آپ کو قتل کر دو، یعنی ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ یہ سزا تھی یہودیوں کی، یہود مجرموں کی۔ اور بیت المقدس پر عمالقہ کا قبضہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمت کرو، جاؤ لڑو، اللہ تعالیٰ فتح مندی دے گا۔ تو ان یہودیوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، اجی جاؤ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم میں ان کو 40 سال تک وادی تیہ میں قید کر دیا، وہاں سے نکل نہیں پاتے تھے۔ یہ یہودیوں کے جرائم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ہفتے کا دن مچھلی پکڑنے کا نہیں ہے، عبادت کرنے کا ہے۔ جیسے آج کے زمانے میں مسلمان اللہ کے دین کا مذاق کرتے ہیں، اللہ کے دین کی قدر نہیں کرتے، یہودیوں نے ویسے ہی کیا، یہودیوں کی عادت ہے، ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ بڑے بڑے گڑھے کھود لیے، مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، بڑے بڑے گڑھے کھودتے تھے، مچھلیاں اس میں پڑ جاتی تھیں اور دوسرے دن نکال لیتے تھے۔ اللہ کو بڑا غصہ آیا، اللہ نے کہا کہ میری شریعت کا مذاق خود اڑاتے ہو، کونوا قردۃ خاسئین، سارے ان میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو بندر اور سور بنا دیے۔ یہ ان کے جرائم ہیں، یہ ان کی عجیب عجیب اور بڑی بڑی غلطیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے قبیلہ بنو قریظہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عجیب طرح کی سازشیں کرتے تھے، کبھی اوپر سے پتھر گرا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکالنا چاہتے تھے، کبھی گوشت میں زہر ملا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ عجیب طرح کی انہوں نے کی۔ قرآن یہی کہتا ہے، ان کی غلطیوں کو جگہ جگہ کہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہودی یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ اللہ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا،
اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں نہیں ڈالے گا اس لیے کہ ہم بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے پاک لوگ ہیں. اگر ڈالے تو ایام معدودہ، یعنی بس گنتی کے چند دن انگلی پر گنے جا سکتے ہیں، ہم جہنم میں ڈالے نہیں جائیں گے. اللہ نے اس کے جواب میں کہا کیا تمہارے پاس کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خط ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تم کو جہنم میں نہیں جلائے گا؟ انبیاء کے قاتلین جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ایسی قوم سے ان مسلمانوں کا پالا پڑا ہے. آخر میں ایک بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. ایک طرف یہ سارے فتنے ہیں، یہ ساری آزمائشیں ہیں جو ہم دیکھتے ہیں. ہر مسلمانوں کا کیا رول ہونا چاہیے؟ آپ کا دل دکھتا ہے، دل پسیجتا ہے. یتیم یعنی چھوٹے بچوں کو ہم تڑپتا دیکھتے ہیں، عورتوں کو چلاتا دیکھتے ہیں، اور یہ ظلم اور بربریت کی برداری دیکھتے ہیں تو ہمارا دل روتا ہے. ہونا چاہیے، تبھی تو ہم مسلمان ہیں. ایک مسلمان مارا جا رہا ہو، ایک مسلمان چلا رہا ہو، اگر آپ کو اس کی تکلیف کا احساس نہ ہو تو پھر اسلام کس بات کا ہے؟ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ ایک کلمہ گو مسلمان تڑپ رہا ہو، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقوم الساعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قائم ہونے سے پہلے تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور بیت المقدس کو فتح کرو گے، اور مسلمان یہودیوں کو قتل کریں گے، اور یہودی کسی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپیں گے. پتھر اور درخت کہیں گے یا مسلم فیقول الحجر والشجر یا مسلم یا عبد اللہ هذا یہودی خلفی فتعال فاقتل. صحیح حدیث ہے متفق علیہ. ہر پتھر اور درخت کہے گا کہ یہ یہودی ہے جو میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، آؤ اسے قتل کرو. اس حدیث سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں پتھر اور درخت جو کہیں گے یا مسلم اے مسلمان آؤ، یا عبداللہ اے اللہ کے بندے آؤ، حدیث کے اس الفاظ سے سمجھ میں آتا ہے کہ جب تک ہم پورے مسلمان نہیں ہوں گے، اللہ کی عبودیت میں پورے نہیں اتریں گے، تب تک بیت المقدس فتح نہیں ہوگا. پتھروں سے کہیں فتح ہوتا ہے؟ نہیں ہوگا. اور اس کی مثال شیخ البانی رحمہ اللہ نے ہی کہا کہ اب فلسطین کے مسلمانوں کی حالت ویسی ہی ہے جیسے فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی حالت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جنگ لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت لڑائی کا حکم نہیں دیا، صبر کرنے کا حکم دیا. آپ اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے کہا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب آئیں گے اور بیت المقدس فتح ہو جائے گا، یہودیوں کو شکست ہو جائے گی، یہودی ہار جائیں گے، اور اس کے بعد یاجوج و ماجوج آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آئیں گے اور بیت المقدس کو فتح کر لیں گے اور سارا امن کا زمانہ ہوگا، اور جب یاجوج و ماجوج آئیں گے تو اللہ کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اے عیسیٰ اپنے سارے لوگوں کو لے کر طور پہاڑ پر چلے جاؤ. یاجوج و ماجوج سے آپ لڑ نہیں سکتے. سمجھ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اس وقت نبی کی حیثیت سے تو نہیں ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہودیوں کو شکست دے دیا، بیت المقدس پر قبضہ ہو گیا، لیکن یاجوج و ماجوج کے معاملے میں اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ طور پر چلے جائیے، آپ کے ساتھ مومنوں کی فوج ہے، صالحین کی فوج ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ طور پر چلے جائیں، یاجوج و ماجوج سے آپ لڑ نہیں سکتے ہیں. سبحان اللہ. یہاں تک کہ بات کی لمبی حدیث ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بحیثیت مسلمان اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَبِالرِّبَاطِ الْخَيْلِ. دشمن سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو موحد بنانا ہوگا. یہ وہاں ظالم قوم اس کو نہ تو
کسی سے کوئی خوف ہے، نہ اس کو بائیکاٹ سے خوف ہے، نہ مظاہروں سے خوف ہے، نہ کسی طرح کی کسی کا اس کو ڈر ہے، بس اسے ڈر ہے تو یہی ڈر ہے کہ مسلمان توحید پرست نہ بن جائیں۔ جس دن مسلمانوں کے اندر صحیح معنی میں عبودیت آ جائے گی، جس دن مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمارا قبلہ فتح کروائے گا۔ بحیثیت مسلمان ہم تمام کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان مسلمانوں کے لیے دعا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اگر اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ کے پاس ہم جواب دہ ہوں گے۔ جب بھی آپ کے ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھیں تو جہاں آپ اپنے سارے خاندان کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بیماروں کے لیے دعا کرتے ہیں، مرحومین کے لیے دعا کرتے ہیں، ان نہتے مسلمانوں کے لیے دعا کریں جو سازشوں کا شکار ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں جو اس دن میں مجھے کہنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرمائے۔ اے اللہ بہت سارے اپنے ہیں جو بیمار ہیں، تڑپ رہے ہیں، یا اللہ تو شافی ہے، ان تمام کو شفا عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو مرحومین ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کے لواحقین کو صبر عطا فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر